یا جس مقام پہ جا رہی ہے وہاں مردوں عورتوں کا بہت زیادہ اختلاط ہے، تو پھر یہ کہ اس عورت کے لیے وعیدیں آئی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ اگر کسی جگہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ امام ہم عقیدہ نہیں ہے اور وہاں دوسرا کوئی امام نہیں ہے، صرف ایک ہی بدعقیدہ امام ہے، تو جمعے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر بالفرض آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں، وہاں پر کوئی بدعقیدہ امام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ واقعی بدعقیدہ ہے، اور آپ وہاں کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک جمعہ قائم کر لیں اور آپ جمعہ پڑھانے کے اہل ہیں یا ان میں سے کوئی اہل ہے تو الگ جمعہ قائم کریں، چاہے ایک گھر میں ہی جمعہ قائم کر لیں، ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ وہاں جاتے ہیں، آپ نہ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، نہ آپ جمعہ پڑھانے کے اہل ہیں، تو پھر اس امام کی بدعقیدگی دیکھی جائے گی۔ اگر وہ اتنی حد تک ہے کہ کفر تک پہنچ چکی ہے تو پھر اس کے پیچھے بالکل نماز پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کی بدعقیدگی کفر تک پہنچ گئی تو اس کی نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا باطل ہے۔ ایسی صورت میں جمعہ نہیں رہے گا بلکہ آپ کو ظہر پڑھنی ہوگی۔ اور اگر وہ امام بدعقیدگی حد کفر تک نہیں ہے، گمراہی تک ہے، تو پھر جمعہ اس کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر میں تھوڑا سا مزید کلام کروں گا لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم جواب دے رہے تھے کہ اگر کسی مقام پر انسان پہنچتا ہے، وہاں کوئی بھی ایسی مسجد وغیرہ کوئی ایسا امام نہیں ہے کہ جو ہم عقیدہ ہو، تو پھر اس میں اگر خود جمعہ قائم کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ صورت یہی ہے۔ اگر نہیں قائم کر سکتے، ایک عام آدمی ہے، تو پھر وہ دیکھے گا کہ اگر امام کا عقیدہ اس حد تک خراب نہیں ہے، اس حد تک خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ مثال کے طور پہ کوئی امام ہے صراحتاً اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا کوئی اور بات کہتا ہے، تو پھر بہرحال ظہر پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر اس حد تک نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا امام ہے کہ جو تفسیقیہ ہے، مثال کے طور پر کہ کسی صحابی کی طرف فسق کی یا گناہ کی نسبت کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بدعقیدگی اس کی نہیں ہے، تو بہرحال اس طرح کے پھر امام کے پیچھے جمعہ پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ اور اس میں اگر آپ مزید تفصیل پڑھنا چاہیں، میں الحمدللہ ان تمام مسائل میں حضرت امام احمد رضا خان صاحب کو فالو کرتا ہوں۔ آپ اس کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 8، یہ جدید جو آئی ہیں اس کی جلدیں، اس میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 440 پر یہ مسئلہ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اس طرح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225 226 پر یہ تفصیل سے آپ کو مل جائے گا۔ یہاں جتنا میں بیان کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، باقی تفصیل آپ وہاں پر ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے شخص میں 99 جہت سے کفر ثابت ہو رہا ہو، ایک جہت سے اسلام، تو اسے مسلمان مانا جائے گا، اس قول کی مزید وضاحت کر دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے اور یہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کی زبان سے کوئی قول نکلتا ہے اور یعنی ایک وقت میں قول نکالتا ہے، مثال کے طور پر سرکار کی شان میں گستاخی کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دوسرے وقت میں خوب تعریفیں کر رہا ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں ایک اس شخص کے اندر اچھی بات ہے، یعنی 99 اس نے تعریفیں کی ہیں اور ایک گستاخی کلمہ کہا ہے تو 99 کو فوقیت دے دیں اور اس کو صحیح مان لیا جائے، نہیں۔ اگر یہ علیحدہ علیحدہ اس طرح دو کہتا ہے تو اس میں ایک قول کو 99 پر فوقیت حاصل ہوگی اور یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ذات میں اس طریقے سے ہے کہ ایک اسلام کفر کی نشانی ہے، 99 اسلام کی ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرتا ہے، بہت سارے نیک عمل کرتا ہے، لیکن پھر کسی مثال کے طور پر غیر اللہ کو سجدہ کر دیتا ہے عبادت کی نیت سے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا یہ ایک فعل ہے، یہ کفریہ ہے، باقی 99 اسلامی ہے تو اسلامی کو فوقیت دے دیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اور اس طرح 99 جہت سے یہ اس طرح یہ 99 کام کفر والے کر لے اور ایک دفعہ بس وہ سرکار کی تعریف میں ایک جملہ کہہ دے تو یہ ایک کو اس پر فوقیت دے دیں، یہ بھی نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، صرف ایک کلمہ اس نے نکالا، اب اس کلمے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے کوئی غلط بات کہی ہے، تو اس کلمے کے بارے میں فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں 99 جہت کفر کی نکلتی ہوں، 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں، احتمالات 99 کفر کے ہوں اور ایک اسلامی پہلو نکلتا ہو، تو اس کو فوری طور پہ کافر نہیں کہیں گے بلکہ اس ایک کو فوقیت دیں گے۔ اور اب اس سے پوچھیں گے، یہ تو ہے کہ فوقیت دے دیں گے کہ اس کو مسلمان مانا جائے، ہاں اب اگر اس سے پوچھیں اور وہ کہے کہ نہیں، جو آپ یہ ایک اسلامی جہت نکال رہے ہیں یہ میرا مقصد ہی نہیں تھا، یہ 99 کفریہ جہتیں جو نکل رہی ہیں، احتمالات انہی میں سے میں نے کوئی مراد لیا تھا، تو پھر حکم کفر اس کی طرف ہوگا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں جو آپ نے یہ اسلامی جہت نکالی یہی میرا مقصد تھا، یہ 99 نہیں تھی،
تو پھر اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قول کا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک وقت میں جو قول کہیں گے اس میں 99 جہتیں کفر کی، ایک جہت اسلام کی ہوگی تو یہ فوقیت رکھے گی۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عملی لحاظ سے انسان کے اندر سینکڑوں چیزیں کفریہ نظر آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ غیر مسلم نہیں کہلائے گا۔ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ کہے کہ کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالو، اور خود چھپا ہوا ہے، دور سے اس نے گن لی ہوئی ہے اور اب اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں مثال کے طور پر، اس نے آپ کے سامنے کہا کوئی بھی خراب کلمہ کفر معاذ اللہ تعالیٰ کو گالی بک دی اور کچھ کر دیا، اور خوف اس کو صحیح یہ ہے کہ اگر میں نہیں کہوں گا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ اب سننے والے جب کسی کے سامنے اس کو آپ سنائیں گے تو وہ تو یہی کہے گا کہ اس نے تو صحیح کلمہ کفر کہا ہے اور کفر یہاں ثابت ہو رہا ہے اور یہ اس کو کافر ہی کہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ حالت اکراہ ہے، اگر اس کا دل ایمان پر مضبوط ہے اور صرف جان بچانے کے لیے وہ زبان سے ظاہری طور پہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو اب اس کو کافر نہیں کہیں گے جب یہ بات سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جاسوسی کے لیے باقاعدہ بھیجے جاتے ہیں جو مختلف روپ بدل کر کسی اور ملک میں عرصہ دراز تک رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی مذہبی حیثیتیں اور مذہبی حلیہ اختیار کر لیتے ہیں اور باقاعدہ ان کی مذہبی رسومات میں عرصہ دراز تک مشغول رہتے ہیں، لیکن مقصود اصل میں جاسوسی وغیرہ ہوتا ہے اور ظاہر ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسے افعال کفریہ کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے، تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ اس کی ذات میں بہت سارے کفر ثابت ہو رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ تو صرف جاسوسی کے لیے روپ بدلے ہوئے ہے، تو اس کو بھی پھر کافر نہیں کہیں گے اگر وہ ان کو دل سے نہیں کر رہا اور صحیح سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ صرف ایک روپ بدل کے سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصود ہے اور معلومات حاصل کرنا مقصد ہے، تو اس قسم کے جو جاسوس ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ آپ نے الزام لگا دیا کہ جی آپ بعض اوقات جواب گول مول دے دیتے ہیں۔ دیکھیں گول مول نہیں دیتے، حقیقتاً جواب اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے شرعی تقاضے ہوتے ہیں، مقتضائے حال کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ مقتضائے حال کا مطلب کہ جو ماحول تقاضا کر رہا ہو۔ ہم اس وقت آپ کے سامنے لائیو پروگرام کر رہے ہیں، میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں ہمیں سنا جا رہا ہے، مختلف ملکوں کی ایجنسیز ہمیں سن رہی ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ملک کی ایجنسیز ہمیں سن رہی ہیں، اس وقت مختلف ممالک میں ہمارا بیان جا رہا ہے، ہر شخص مختلف مذہب کا ہوتا ہے، اس کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، گویا کہ ہمارے اپنے ملک میں مختلف مکاتب فکر ہیں، جاہل بھی سن رہے ہیں، عالم بھی سن رہے ہیں، وکلاء بھی ہیں، ججز بھی ہیں، اسی طریقے سے پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، جاہل بھی ہیں۔ ہمیں ایسی ہی بات کہنی ہوتی ہے کہ کسی کو ہرٹ نہ کریں، ہماری چینل پالیسی کے خلاف بھی نہ ہو، کوئی بات ایسی قابل گرفت نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی مطلب اس کو منفی طور پر لے کر اور کوئی کارروائی، عملی کارروائی چینل وغیرہ کے خلاف یا ہمارے خلاف کرے۔ یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کو بعضوں کا جواب گول مول سا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ جواب اس مقتضی حال کے بالکل موافق ہوتا ہے۔ اور جتنے یہ صاحب علم حضرات بعض اوقات اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی مفتی صاحب نے یوں کیوں کہا، ایسا کہتے نا تو صحیح تھا، ایسا کہتے تو صحیح تھا، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آ کے میری سیٹ پر بیٹھ جائیں اور میری جگہ ایک پروگرام کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد اب اپنی ٹانگوں پہ چل کے وہاں تک پہنچ جائیں تو میں مانوں گا کہ بہت بڑے آپ آدمی، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت مشکل ہوتا ہے۔ کنٹرول روم سے مجھے باقاعدہ ہدایات مل رہی ہوتی ہیں، میں کال ایک ساتھ لے رہا ہوتا ہوں، لکھ رہا ہوتا ہوں، جواب اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہوں۔ میرا پروگرام سب سے غالباً مشکل ترین پروگرام ہے۔ اگر میں کسی ہوسٹ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے بہت ٹائم ملے گا، ہوسٹ کویشچن لیتا ہے، میں سن رہا ہوتا ہوں، میں اتنے جواب لکھ لوں گا، پھر ہوسٹ مجھ سے کویشچن کرے گا، پھر میں اس کو جواب دوں گا، بڑا وقت مل جاتا ہے۔ لیکن جو میں اس وقت پروگرام کر رہا ہوں کہ اکیلا میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کویشچن کر رہے ہیں، میں لکھ بھی رہا ہوں، ذہن میں سوچ بھی رہا ہوں کہ مجھے اس کا کیا جواب دینا ہے اور نپت اللہ جواب دینا ہے، وقت بھی قلیل ہے۔ بعض اوقات میرے ڈائریکٹر مجھے حکم فرما دیتے ہیں کہ صاحب وقفہ لینا ہے اور میں جواب چلا رہا ہوں تو مجھے فوراً کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بعض اوقات سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں، کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ وقفہ لے لیں، تو میں بعض اوقات بات کو شارٹ کرتا ہوں، اس میں یقیناً بتقاضائے بشریت ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے کہنا کچھ تھا، زبان سے کچھ نکل گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جو یہ دعویٰ کرے وہ بیچارہ بے وقوف اور عجب و خود پسندی کا شکار ہے۔ لہٰذا اسی جہت سے میرے پروگرام کو دیکھا جائے کہ آپ کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے اور وہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کے جواب دے رہا ہے۔ آج میرا الحمدللہ پروگرام تقریباً 11-12 سال سے چل رہا ہے، لائیو پروگرام کو 11-12 سال تک چلانا
کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر جلسوں میں بیٹھ کر الٹی سیدھی بات کہہ کے قابل گرفت ہو جاتے ہیں. ہم تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ زبان سے منہ سے بات نکل گئی تو وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ لائیو پروگرام ہے اور کروڑوں لوگ اس کو بلا مبالغہ سن رہے ہوتے ہیں. اس لیے بیٹا یہ گول مول جواب نہیں ہوتا بلکہ ایک حکمت کے ساتھ جواب ہوتا ہے اور یہ حکمتیں اختیار کرنی ہی پڑتی ہیں. یہ بہن نے فرمایا کہ میں عمرہ کرنے گئی تھی, جب مسجد عائشہ پہنچی تو میرے شوہر کی طبیعت خراب تھی, انہوں نے واپسی میں احرام نہیں باندھا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا جو مکے میں پہنچ گیا وہ حکماً مکی ہوتا ہے اور اب اس کے لیے میقات بنتی ہے حل. حل کہتے ہیں یہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کئی میلوں تک پھیلا ہوا ایریاز, یہ حرم کہلاتا ہے. اس حرم کے بعد حل سٹارٹ ہوتی ہے. حل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو میقات آتی ہے, پھر یہ حدود حرم آتی ہے. تو میقات اور حدود حرم کے درمیان جتنا ایریا اس کو حل کہتے ہیں. تو جو مکی ہوتا ہے اس کے لیے میقات ہے ہی حل. آپ میقات سے باہر نکل گئے تو بغیر احرام کے دوبارہ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور ہوں گے تو دم لازم ہوگا, لہٰذا آپ کے شوہر پہ دم لازم ہے. ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا لازم ہے, خود جا کے کر لیں یا کوئی حاجی وغیرہ جا رہے ہیں ان کو پیسے دے دیجیے گا بھی حدود حرم میں ذبح کروا دیں تو دم ادا ہو جائے گا. بہن نے فرمایا کہ یہ کسی بچی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتی ہیں تاکہ وہ شادی کے سلسلے میں خریداری کر سکے. اب یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات بچیاں جوش میں آ کے غیر ضروری چیزیں لے لیتی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کی چیزیں لیں, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر مقید کر دیں کہ آپ کو یہ شے لینی ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب آپ سامنے والے شرعی فقیر کو اس مال کا مکمل طور پہ مالک بنا دیں, اور جب آپ نے مالک بنا دیا تو اب آپ اپنی مرضی کو اس پہ مسلط نہیں کر سکتی ہیں. تو وہ جو چیز چاہے وہ لے سکتی ہے, آپ اس کو مقید نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ چیزیں مخصوص اور معینہ ہوں تو پھر آپ پیسے نہ دیں, آپ اتنی کی چیزیں خرید لیں. اب جتنی کی چیزیں ہوں گی وہ آپ چیز دے دیں. زکوٰۃ میں کیش دینا ہی ضروری نہیں ہے, آپ چیز کو بھی کوئی بھی سامان کو بھی بطور زکوٰۃ دے سکتی ہیں, اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا, خود خرید کر دے دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اگر زمزم لے کر آئی ہیں, پانی کم ہے تو بالکل آپ اس میں ملا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو بتا دیں کہ ٹوٹل زمزم نہیں ہے بلکہ اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ملایا, انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی. ایک بہن نے کہا کہ یہ دینی بہن بھائی بنانے کا کیا تصور ہے؟ دیکھیں منہ بولا بھائی منہ بھولی بہن بنانے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. بس ویسے تو ہم سبھی آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں, دینی بھائی بہن ہیں, لیکن اس طریقے سے بنا کر اور پھر یہ کہ یہ سمجھنا کہ گفتگو کرنا, ہنسی مذاق کرنا, ٹھٹے کرنا, بلا پردہ آمنے سامنے آنا جائز ہو جائے گا, ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. ایک بھائی نے آفر کال کی تھی کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جو متبرک کاغذات ہیں انہیں کسی جگہ جلا دیں پھر اس کے راکھ کو ادباً دفنا دیں, کیونکہ بہت ہی حرج ہوتا ہے کہاں لے کر جائیں کہاں نہیں. دیکھیں جلانے والی صورت سب سے لاسٹ میں ہوتی ہے اور یہ مطلب ایک کراہت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کو جلانا, سرکار کے نام کو جلانا. لیکن شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جہاں دو ضرر جمع ہو جائیں تو پھر ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لینا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کاغذات کو باقی رکھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ بے ادبی ہوگی, جلانے میں کم از کم یہ ہے کہ ایک طرح کی فنائیت ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد بے ادبی کا تصور ختم ہو جاتا ہے, پھر تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اس جلانے سے پہلے جتنی آپ صورتیں مثبت اختیار کر سکیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں, یہی ضروری ہے. پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا, آپ اس میں میل کر سکتے ہیں یا پھر muftiakmal.net پر آج کے امام کے آپشن میں جا کر آپ ہمیں میل کر سکیں گے. میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق سے نواز دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب